الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 روزہ آن لائن ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ آج کورس کا یہ دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت۔ آج ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت پر قادیانیوں کا عقیدہ، یعنی قادیانیوں کا ختم نبوت پر کیا عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جبکہ قادیانی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ہمارا اور قادیانیوں کا جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جبکہ قادیانی مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اسی کی مزید وضاحت یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نبی، نمبر 2 رسول۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے، اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ تو بہرحال یہ مختصر تعریف اور فرق ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبوت کی 2 ہی قسمیں ہیں، نبی ہوگا یا رسول ہوگا، اور نبی اور رسول میں یہ کئی طرح کے فرق ہیں، لیکن ان میں سے ایک فرق اور ایک تعریف یہ بھی ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو اب ان میں کچھ رسول بھی تھے اور کچھ نبی تھے، کیونکہ کچھ نبی اور رسول ایسے تھے جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی تھی، لیکن ان میں سے اکثر وہ تھے جو پہلے والے نبی کی کتاب اور پہلے والے نبی کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ فرق کیا جاتا ہے نبی اور رسول کے اندر، اگرچہ اس کی تعریفیں اور بھی ہیں، فرق اور بھی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا نبی ہوگا یا رسول کو نبوت دی جائے گی، باقی کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے نبوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک تشریعی نبوت، دوسری غیر تشریعی نبوت، تیسری ذلی نبوت۔ یعنی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نئی شریعت کے ساتھ جو نبوت ملے اس کو تشریعی نبوت کہتے ہیں، اور وہ نبی جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہ دی گئی ہو اس کو غیر تشریعی نبی کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع سے جو نبوت ملتی ہے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے تشریعی اور غیر تشریعی نبیوں کی تعداد تو حضور علیہ السلام کے آنے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ذلی نبوت کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذلی نبوت صرف مرزا قادیانی کو ملی ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے۔ پہلے والی 2 یعنی تشریعی نبوت اور غیر تشریعی نبوت، اس کی تعریف اور اس کی وضاحت تقریباً وہی ہے جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن ذلی نبوت جو ہے یہ قادیانیوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جس طرح نبوت کی 2 قسمیں ہیں، تشریعی اور غیر تشریعی،
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے تو اس اتباع کے نتیجے میں بھی وہ آدمی نبی بن جاتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی، جس کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذل یعنی سایہ بن گئے، اور پھر اسی وجہ سے ان کو یہ ذلی نبوت مل گئی۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبوت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، مطلب آدمی عبادات کر کے، نفل پڑھ کے، روزے رکھ کے، کسی بھی قسم کی عبادت کر کے انسان نبوت کو نہیں پا سکتا، بلکہ نبوت ایک واہبی چیز ہے۔ رب تعالی شانہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ورنہ کسی کو یہ کمانے سے نہیں مل سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کامل اتباع سے نبوت ملتی تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبوت ملتی، لیکن چونکہ یہ مقام کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام عطا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان قادیانیوں کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، اس وجہ سے وہ ذلی نبی ہیں، بالکل جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اور انہوں نے یہ عقیدہ قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے نکالا ہے۔ قرآن پاک کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب اس آیت سے قادیانی یہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جو آدمی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی اتباع کرنے سے، اطاعت کرنے سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے، اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس آدمی کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ انہوں نے غلط استدلال کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جو آدمی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو وہ نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی جائے تو نبوت ملتی ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا کفر ہے، اس وجہ سے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہبی چیز ہے، یعنی نبوت اپنی محنت کرنے اور ارادہ کرنے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جل شانہ جس کو عطا کریں اسی کو ملتی ہے۔ باقی یہ مرزا قادیانی نے جو عقیدہ ذل اور بروز کا گھڑا ہوا ہے کہ بروزی نبوت ہے، ذلی نبوت ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے، بلکہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہندوؤں کے عقیدہ حلول اور تناسخ سے چوری شدہ ہے۔ اس لیے ایسا عقیدہ جو اسلام کی بنیادی عقیدے کے ہی خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ مرزا قادیانی ذلی نبوت کے قائل ہیں اور اسی ذلی نبوت کا دروازہ کھول کر ہی اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں نبوت کی دو ہی قسمیں ہیں، نبوت کا صحرا نبی کے سر پر ہوگا یا رسول کے سر پر ہوگا، باقی ذلی نبوت کی کوئی قسم بھی نہیں ہے، نہ اس کا وجود قرآن پاک کے اندر ہے، نہ حدیث پاک کے اندر ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا آدمی جو اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ ذلی نبوت ہے اور اس ذلی نبوت کے دروازے سے ہی اپنے آپ کو نبی
ثابت کرنا چاہتا ہے اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ اسلام اور قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے اور وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس وجہ سے کہ جو نبوت ہے وہ نبوت رب تعالی شانہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، باقی کوئی آدمی عبادات سے نیک کام کرنے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا